بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ، جو جس بھی مشکل کا شکار ہیں اسے اس مشکل سے نجات دلا دے۔ اے میرے پروردگار، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آنے والے ذی الحج کے بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو جس بھی حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے خط اٹھا کر اس ویڈیو میں شامل ہے، اے میرے پروردگار اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے پروردگار اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، میرے پیارا بھائی، میری پیاری بہن، ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کی وجہ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کی تمام درپیش پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، جہاں سے بھی میری جو بھی بہن، جو بھی بھائی دنیا کے ملک کے کونے سے، جس بھی کونے سے، جس بھی گلی سے، جس بھی قصبے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خردم خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کا سر ہمیشہ ہر موڑ پر فخر کے ساتھ بلند رکھ۔ یا اللہ اس ملک کی خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ جہاں پر بھی بس رہی ہے ان سب کی خیر فرما، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے۔ یا اللہ بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، اور وہ اس قدر پریشان ہیں کہ وہ ایک ٹائم کی دوائی بھی صحیح طرح سے نہیں کھا سکتے۔ یا اللہ ایسے جتنے بھی لوگ جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو بھائی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں صحت کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو جس بھی مرض میں مبتلا ہے اس کو اس مرض سے نکال کے شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ میرے جتنے عزیز و کار، بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں، میرے خالہ اور میرے تمام عزیز و کار جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، امت مسلمہ تمام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں وہ سب، اور اس ویڈیو کو جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کے تمام عزیز و کار اور پیارے جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، یا اللہ پاک انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ یہ گناہگار خاتوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ۔ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یا اللہ ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی
سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے، جس بھی حاجات جس بھی مشکلات کا شکار ہے، اے میرے پیارے اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی مدد کر، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی مدد کر۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات جس بھی پریشانی جس بھی مشکلات بارے میں بتایا، اے میرے پروردگار یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان سب کے گھر میں گھریلو نچاکیاں لڑائی جھگڑے تمام مشکلات کو ختم کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے سونے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا اس کی آج حاجتوں کی لاج رکھ لے، اس کی آج مشکلات کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یا اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو آج سن لے۔ یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میری دعاؤں کی لاج رکھ لے، آج میری دعاؤں کو قبول کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے۔ یا اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نیک جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جنہوں نے مجھے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی نیک جائز تمام ضروریات کو پورا کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو میری بہن جو میرا بھائی جہاں جہاں پر بھی زیر علاج ہے، گھر میں جس بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جو 3 وقت کی دوائی بھی مکمل نہیں کھا سکتے۔ یا اللہ بہت سے ایسے تیرے بندے ہیں جو سفید پوش ہیں، ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا لیکن کسی سے اپنی حاجات اپنی دریافت مشکلات کو نہیں بتاتے۔ یا اللہ تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے پاس 1 وقت کا کھانا کھانے کو ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر التجا نہیں کرتے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ایسے تمام لوگوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے
صدقے پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یا اللہ اس سال بھی ان دنوں میں بے تیرے کروڑوں لاکھوں لوگ حج کی سعادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہماری بھی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ہماری بھی تمام ضروریات کو مکمل کر دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ، یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو میری بہن جس میرے بھائی نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے وہ، یا اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو میرے بھائی جو میری بہنیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے عزیز و کار بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ میں نے حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ جب مر جانے والوں کے پیچھے ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو ان کی دعا کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں بچے نے دعا بھیجی ہے، انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں بندے نے سورت مبارکہ پڑھ کر بھیجی ہے یا فلاں چیز کا صدقہ کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ جن کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ جن کا بھی اس دعا میں ذکر ہے، یا اللہ جس بہن نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، جس بھائی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، ان کے تمام عزیزوں کار اور میرے تمام عزیزوں کار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اس دعا کا ثواب پہنچا، یا اللہ ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی مشکلات تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں انہیں مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ اس ذی الحج کے مہینے کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے میرے مولا ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما لے، اے اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اے اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ یہ گندے گندے ہاتھ ہم تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، آج ہماری تمام حاجتوں پر تو ان کا حکم فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر تو ان کا حکم فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہماری حاجتوں پر تو ان کا حکم فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ آج ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ ہماری تمام دلی جائز ضروریاتوں کو پورا کر دے، اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار اے رب ذوالجلال جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، اے اللہ پاک وہ میرے بھی آقا ہے، اے پیارے اللہ اے سونے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، یا اللہ جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم گناہگاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے شب معراج کی رات تیری بارگاہ میں پیش ہو کر تیرے سامنے ہمارے لیے آنسو بہائے تھے، یا اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ایک آنسو کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ پاک ہمیں کشادہ رزق عطا کر، یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا کر کہ ہمیں کبھی کسی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے نہ پڑے، یا اللہ پاک کبھی کسی کے در پر نہ جانا پڑے۔ یا اللہ پاک یہ تیرے انسان بہت ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ہم بڑے چھوٹے سے دل کے لوگ ہیں، یا اللہ پاک ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں یہ نہیں علم ہوتا اس وقت کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمیں نہیں علم اس چیز کا، یا اللہ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ تو ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہوا کر، یا اللہ ہم جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بیماری دیتا ہے، تو ہمیں تندرستی بھی دیتا ہے، تو ہمیں خوشحالی بھی دیتا ہے، تو ہمیں غم بھی دیتا ہے۔ یا اللہ ہر چیز تیرے حکم سے ہوتی ہے، یا اللہ کوئی ایک پتا بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو ہم کیا چیز ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بھی جانے انجانے میں گناہ کر دیے ہیں، یا اللہ ہم سب کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اے اللہ اگر ہماری زبان پر بھی نہ آئے، بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ بہت سی ایسی حاجات ہیں جو ہم لوگ چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتے، سوائے تیرے ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، یا اللہ پاک تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تجھے ہر چیز کا علم ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو ہمارے دماغ میں اس کے بعد چیز چلنے والی ہے تجھے اس کا بھی علم ہے۔ یا اللہ پاک جو ہماری زندگی میں نئی پریشانی یا نئی خوشی آنے والی ہے تجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ پاک ہم ان سب مشکلات کا پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اے میرے پروردگار ہماری آنے والی تمام پریشانیوں کو ابھی سے دور کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے کوئی بھی چیز بیان نہیں کر سکتے، ہماری جو بھی حاجات ہیں، ہماری جو بھی خواہشات ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ پاک سب کو ختم کر دے، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہر پریشانی سے ہمیں نجات دلا، ہماری ان پریشانیوں کو، ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں ہماری رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اتنے گناہ کیے ہیں چھپ چھپ کر کہ تیرے سوا کسی کے علم میں بھی نہیں شاید نہ ہو۔ یا اللہ پاک بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ پاک تو نے ہمارے ہر گناہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، ہمارے ہر عیب کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں اور عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے ہر گناہوں کو تو دیکھ کر بھی پھر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر غلطی، ہر گناہ کو تو نے لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اے پروردگار تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو، تمام گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک تو سردار ہے، غیبوں کے پردے پوشی کر سکتا ہے تو۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کو اسی طرح پردے میں رکھنا۔ یا جبارو یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا جبارو یا غنیو یا حیو یا قیوم۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سب کو سنبھال رکھا ہے تو نے۔ یا اللہ تیری وجہ سے ہی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تیری مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے تو کر سکتا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے۔ یا اللہ
بے حساب مغفرت کرنے والے رب، یا اللہ تیری شان پاک ہے، یا اللہ تیری شان سب سے بڑی ہے۔ اے اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جن جن میری بہنوں نے، جن جن بھائیوں نے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جن جن دعاؤں کے لیے کہا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو رشتوں کے انتظار میں میری بیٹیاں میرے بھائی بیٹھے ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ جو کسی بھی حاجات کے لیے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کو اس مشکل سے نکال کے اس کی حاجات کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو میری بہن، جو میرا بھائی جس کا شوہر بیمار ہے یا جس کی بیوی بیمار ہے، اسے شفائے کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نیک اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیٹوں بیٹیوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے بیٹیاں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اپنی اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی حاجات میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ پاک قبر کے اندھیرے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پاک آج اگر لائٹ بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو اس رات جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو اس رات ہم قبر کے اندھیرے کو کیسے برداشت کریں گے؟ آج اگر ہم اکیلے ہوں، گھر میں موجود اکیلے ہوں، تو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے شوہر، بچے، عزیز رشتہ دار، کسی کے بغیر ہم لوگ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ پاک اس رات ہم قبر کی رات اکیلے کیسے گزاریں گے؟ تو پروردگار ہمارے کل کو اس قبر کی تنہائی کو کیسے ہم سوئیں گے اس قبر کی رات میں؟ یا میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ پاک اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی مالا، یا رب ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ پاک جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے، یا اللہ پاک اس دن کا واسطہ میری طرف دیکھ، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے جانے انجانے میں جہاں جہاں پر بھی کسی کی دل آزاری کی ہے، یا اللہ پاک میں نے جانے انجانے میں جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، یا اللہ پاک جہاں پر بھی مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جو تجھے پسند نہیں آئی اور تو مجھ سے ناراض ہے، یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ تو بہت مہربان ہے، تو مجھے ہر تکلیف کے بعد راحت دیتا ہے، ہر خوشی کے بعد غم دیتا ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی دیتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں جہنم میں ہمیں کیسے دیکھ پائے گا تو؟ اے میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا، ایک ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سے چھوٹی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اس جہنم کی آگ کو، دہکتی ہوئی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا تو سن رہا ہے۔ اے پاک پروردگار میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کر کے اس کے کھول دیا جائے تو پوری کائنات دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری خاک ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم اس تیرے دردناک عذاب میں کیسے جلیں گے؟ یا اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہم، اے اللہ پاک ہمیں جگا دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب ہمیں جگا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ کبھی ہم تیری راہ کے علاوہ کبھی غافل نہ ہو۔ یا اللہ پاک تو بے شک تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ تو سن رہا ہے، یا اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ بچا لے۔ میں نے سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا۔ مولا ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی